سلمان صاحب، آخر یہ معاملہ چل کیا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کے اپنے لوگ ہی اب احتجاج کر رہے ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں، وہ جماعتیں جو قومی مفادات، قومی ایشوز اور عوامی مسائل پر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے اور مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس بلا مقابلہ فارمولہ پر اکٹھی ہوئیں؟ دیکھیں، بلا مقابلہ فارمولہ تھا کیا؟ اس میں اصل تشویش جی تھی، جو اصل پریشانی تھی وہ پی ٹی آئی کو تھی کہ ان کی نشستوں پہ ہاتھ صاف نہ ہو جائے، اور وہ ان پارٹیز کے ساتھ معاملہ کیا انہوں نے بیٹھ کے جن پارٹیوں پہ وہ اپنی نشستوں کی ڈکیتی کا الزام لگاتے نظر آئے۔ دیکھیں، اس وقت پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک شدید بحران سے دوچار ہے، اور گزشتہ ہفتے بھی ہم جب بات کر رہے تھے تو ایک پورا قافلہ آیا تھا ان کا، ایک پارلیمانی وفد، اور جن صاحب نے ان کی یہاں پر لاہور کے اندر بڑے پیمانے پہ خاطر مدارت کی، ان صاحب کے نام پر بہت اعتراض کیا جا رہا ہے۔ سب سے دیکھیں بات یہ کہ خود عمران خان صاحب کے یہ بیان ریکارڈ پہ ہیں۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں پچھلے 2 روز سے، جب سے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کہ وہاں سے جیل سے تو بہت کچھ آتا ہے، اس دفعہ کوئی ٹویٹ نہیں آئی، اور وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹکٹس جو ہیں، سینٹ کی ٹکٹس جو ہیں اپنے ورکرز کو دوں گا۔ اب میں نہیں کہہ رہا، ان کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ یہ ساری اے ٹی ایم ہیں، اور اے ٹی ایم کس کے کہنے پہ آئی ہیں، کیوں کر آئی ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ان کو یہ فکر پڑ گئی تھی۔ ان اے ٹی ایمز میں پیسہ بھی لگایا سلمان صاحب؟ سر پیسہ دیکھیں، سب سے زیادہ رد عمل اگر دیکھا جائے تو ان کے اراکین اسمبلی میں ہوگا پختونخوا کے، انہیں تو پوچھا ہی کسی نے نہیں، پارٹیوں نے آپس میں بیٹھ کے چیزیں طے کر لی۔ ویسے یہ تجربہ پنجاب میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے کروایا تھا، بلوچستان میں بھی ہوا ہے، اور اس پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مخصوص نشستوں پہ پارٹی لیڈرشپ کی منوپلی بن گئی تھی، شاید آنے والے اب سینٹ کے انتخابات میں ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر جو رد عمل آ رہا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں لاسٹ ویک جو کچھ لاہور کے اندر ہو رہا تھا، اور پارٹی کے آپ کو یاد ہوگا عالیہ حمزہ نے ایک ریزرویشن کی، بعد میں جب میں نے اسے گہرائی میں جا کر اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سب کچھ مل جل کر ہی ہو رہا تھا۔ اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں پارٹی ورکرز جو ہوتے ہیں پارٹیوں کا ایسٹ ہوتے ہیں، یہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹکٹوں کے وقت ان کو نہیں پوچھا جاتا، اور یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ میں اس لیے کہ میں کیا یہ بات درست ہے کہ سینٹ کے ٹکٹس بکے ہیں اور پیسہ کھایا گیا ہے؟ دیکھیں اس وقت اراکین اسمبلی کو کچھ نہیں ملنا ہے اب پارٹیوں کو، پارٹی کی لیڈرشپ کو۔ اس میں آپ کو دیکھیں، میں بڑا کینلی واچ کرتا رہا ہوں، ماضی کے اندر بھی جب ہوتا ہے وہ خرچے کے نام پہ ہوتا ہے، وہ پارٹی فنڈز کے نام پہ ہوتا ہے، اور یہ جو جن کو پذیرائی ملتی ہے، جن کو ٹکٹس ملتے ہیں، آپ کو یاد ہے میں ایک ٹرم کیا کرتا ہوں، انجن، یہ جو انجن ہوتے ہیں یہ ڈبے کھینچتے ہیں، اور یہ انجن پارٹیز اس لیے ان کا سوکھ بہت ہوتا ہے، اربوں خربوں لگاتے ہیں، تو لہٰذا اراکین اسمبلی کو اب کچھ نہیں ملنا۔ اب ملے گا تو پارٹیز کو ملے گا، اس میں کوئی بات رکھی چھپی نہیں۔ میں آپ کو بڑے ایک محتاط انداز میں بتا سکتا ہوں کہ ایک ان کے ممبر نے لاہور میں 4 ایم پی ایس کے سامنے کہا تھا کہ اگر مجھے ایک ووٹ بھی 1 ارب روپے کا خریدنا پڑا تو میں نے سینٹ میں پہنچنا ہے، اور وہ سینٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز کے لیے۔ دیکھیں یہ جیلوں کے اندر یہ جو کوٹ لکھپت میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ تھے نا پارٹی کے اندر، آج تک انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، لکھ کے نہیں دیا۔ یہاں پر ایک ایسے شخص کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے جس نے 9 مئی کے فوری بعد اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اور اس کی مذمت کی تھی اور پارٹی سے بے وفائی کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ انجن موجود ہوگے نہ پولیٹیکل پارٹیز سے اسٹرانگ ہوگی، نہ پاکستان کا جمہوری سسٹم ہوگا۔ ایک پازیٹیو بات ضرور ہے کہ اب کام اندر خانے ہوا ہے۔ اب وہ جو ہارس ٹریڈنگ کا وہ جو شور پڑتا تھا نا، وہ جو ریٹس لگتے تھے، میں نے تو آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ وہ شخص جس کے بارے میں خود اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اس شخص نے مجھے 50 کروڑ کی پیشکش کی ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا، پھر اس شخص کو ٹکٹ بھی ملا تھا۔ تو لہٰذا جب یہ صورتحال ہوگی، میرا خیال ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہونا اس پارٹی کے لیے چیلنج اور ان کے ورکرز کے لیے لمحہ فکری ہے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، گزشتہ ہفتے جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا جب ہم اگلے ہفتے بیٹھیں گے تو معاملات حل ہو چکے ہوں گے، آپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے تھے؟ میں اس بنیاد پہ بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے یہ مسئلہ طے کرنا ہے وہ سیاسی طرز عمل کے حامل تھے، کہ اسپیکر ملک محمد احمد خان اور اپوزیشن لیڈر ملک محمد احمد خان۔ میں نے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا 2 احمد خان جب آپس میں ملیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو ہنگامہ رہی ہے، وہ جو نعرے بازی ہے، یہ پنجاب اسمبلی بلکہ تمام اسمبلیز کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے،
اور جس بنیاد پر اسپیکر صاحب نے کارروائی کی، دیکھیں بات یہ معطلی کا عمل تو بھی یہ پچھلے دور کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے نون لیگ کے 18 ممبرز کو معطل کیا تھا. معطلی بہت پرانی ہے. اصل ایشو یہ بنا تھا کہ وہ جو ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے، اور یہ ریفرنس اس لیے نہیں بنتا کہ جن کے پاس آپ ریفرنس لے کے جا رہے ہیں انہوں نے سمجھایا کہ یہ کام آپ نہ کریں. اور میں اس میں خواجہ صاحب کے ایک عزیز کا نام ضرور لوں گا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی درست ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں کہ کل کو ہم سارے ادب بن جائیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی بھی وہ کرتے ہیں جو آنے والے وقت کے اندر بھگتنی پڑتی ہے. تو لہٰذا ملک محمد احمد خان اور اپوزیشن لیڈر ملک محمد احمد خان نے مل کر جو اسٹریٹجی طے کیا ہے اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اس لیے کہ دیکھیں بات یہ کہ چیف منسٹر اگر مرد ہو نا تو آپ اسے ٹارگٹ کر لیں. جب خاتون وزیر اعلیٰ ہو اور وہاں پر گالی گلوچ کے بارے میں بتاؤں دونوں طرف سے ہوئی تھی. گندے اشارے ہوئے تھے جو اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں دونوں پارٹیز نے مل کے ایک اچھی اور پازیٹیو پیش رفت کی ہے. TORs پر اتفاق ہوا ہے نا ایتھکس کمیٹی میں.